بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر چند احادیث بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، اکثروا الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی چمکتی دمکتی رات میں اور جمعہ کے چمکتے دمکتے دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ پڑے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا، اے میری امت، مجھ پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود پاک مجھ پر ہر جمعہ کے روز پیش ہوتا ہے، لہذا جس نے مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل مجھ سے زیادہ قریب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعہ کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا باذن اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے، جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا،
کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا تمہارے دونوں دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن میں ان کا وصال ہوا۔ اسی دن قیامت ہوگی، اسی دن مخلوق پر بے ہوشی وارد ہوگی، لہذا تم اس دن میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حضور کے دربار میں درود پاک پیش ہوگا؟ حالانکہ انسان قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے تو سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی انبیاء کے جسم پاک صحیح اور سلامت رہتے ہیں، لہذا تمہارا درود پاک میرے وصال کے بعد بھی میرے دربار میں اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی حبیبک ورسولک ونبیک النور المکنون وسر المخزون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔